ایس ایچ او صاحب، اگر آپ نے حافظ قرآن میرے بے گناہ بھائی کے قاتل کو نہ پکڑا تو یاد رکھیے میں اس تھانے کو آگ لگا دوں گا، میں ملازموں کو آگ لگا دوں گا اور میں اس سارے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ بات اس بندے نے کہی کہ جس کا بھائی چند دن پہلے قتل ہوا تھا، اور اس نے اتنا زیادہ واویلا مچایا کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، روتا بلکتا ہوا۔ یہ بندہ جس کا نام سجاد ہے، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ پوری داستان سنیے گا کہ یہ گجرانوالے کے علاقے کے اندر ہوا کیا ہے۔ یہ بندہ تھانے میں آ کے جب اس نے اطلاع دی ہے کہ اس کے ایک حافظ قرآن بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تھانے کو آگ لگا دوں گا، میں ملازموں کو بھی آگ لگا دوں گا، میں اس سارے شہر کو بھی آگ لگا دوں گا اگر آپ نے میرے بے گناہ بھائی کے قاتل نہ پکڑے۔ اس کی داستان سننے سے پہلے آپ کو سارا ذرا اس کا بیک ڈرا بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا تھا۔ یہ 4 بہن بھائی ہیں اور یہ سجاد سب سے بڑا ہے، جو حافظ قرآن جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ کماؤ تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، پیسے کماتا تھا، کاریگر تھا، اور پیسے اکٹھے کر کے وہ کر کیا رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کو بنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ گھر بناؤں گا اور اس کے بعد میں اپنی شادی کروا لوں گا۔ اور کچھ عرصہ پہلے اس کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ فوت ہونے سے پہلے کر کے کیا گئی ہیں کہ یہ جو بڑے بھائی تھے تینوں، یہ اپنا اپنا حصہ لے کے کھا چکے تھے اپنا، اور یہ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اس کے لیے پرابلم بنی ہوئی تھی، تو اس کے لیے کچھ 1-2 دکانیں اور کچھ زیورات اس کی ماں والدہ نے اس کو دیے کہ بیٹا حافظ صاحب آپ یہ رکھ لو اور اپنا جو ہے نا زندگی کا گزارا کرو۔ تو یہ اس کے بعد والدہ فوت ہوگی۔ یہ جو بڑا بھائی سجاد ہے، اس نے حافظ صاحب سے 1,80,000 روپے لینے تھے۔ اس نے کہا مجھے وہ پیسے دے دو۔ وہ بیچارہ اس نے وعدے کیے لیکن وہ پیسے نہ دے سکا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا مکان بن لینے دو، اس کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن اس نے اس پر بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ سجاد جوا کھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ 10 سال ہو چکے تھے یہ جوا کھیل رہا تھا اور تقریباً 25 لاکھ روپے یہ جوے میں ہار چکا تھا۔ اب اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی پر بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا کہ مجھے میرے پیسے دو۔ تو بھائی حافظ صاحب نے تنگ آ کے کہا کہ یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، جا مجھے مار دے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس نے اس بات کا اثر یہ لیا، اس نے فوری طور پر پسٹل پکڑا، اپنے نیفے میں پکڑا اور اس نیفے میں لگایا، اور یہ دونوں بھائی چلے جاتے ہیں کام پر۔ اب حافظ صاحب کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ رستے میں جاتا ہے اور جاتے ہوئے رستے کے اندر اپنے بھائی کے سر میں فائر مار دیتا ہے۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد یہ 15 پر اطلاع دیتا ہے۔ 15 پر اطلاع دینے کے بعد جب پولیس آتی ہے تو یہ اتنا زیادہ واویلا مچاتا ہے، روتا ہے، گاڑی کے ساتھ ٹکریں مارتا ہے، ایس ایچ او کے گلے لگتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نے میرے بھائی کے قاتل نہ پکڑے تو ایس ایچ او صاحب میں آپ کو بھی جلاؤں گا، ملازم بھی جلاؤں گا، تھانہ بھی جلاؤں گا، اس سارے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہاں تک کسی بندے کو نہیں پتا چلا کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس کی ایکٹنگ بہت زیادہ کامیاب جا رہی تھی۔ اب ہوا کیا، جب مقتول کو دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ سجاد اس کے جرم میں کبھی کسی کو پکڑوا دیتا ہے، کبھی کسی پر شک کا اظہار کرتا ہے۔ کرتے کرتے جب یہ بہت زیادہ لوگوں کو گرفتار کرواتا ہے اور ایس ایچ او صاحب کو شک گزرتا ہے، وہ اس بات کا ڈی پی او جو گجرانوالہ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سر معاملہ کچھ مشکوک ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ نومینیٹ کرتا جا رہا ہے اور وہ سارے بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کہا جی میری طرف سے آپ کو فری ہینڈ، آپ اپنی تفتیش کریں۔ تو ایس ایچ او صاحب واپس آتے ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کائنات کے اندر رشتوں کی بے بسی کا، رشتوں کی بے حرمتی کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ مان جاتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کیسے مارا، کیا وجہ تھی، میں جوے کے اندر پیسے ہارا ہوا ہوں، میرے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا اور وہ پیسے مجھے ویسے دیتا نہیں تھا، تو میں نے اس کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، مجھے کسی قسم کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ مجھے معافی نہیں ہونی چاہیے، مجھے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور اسی دوران یہ اپنے ٹرائل کو بھگت رہا ہے۔ اب اس کا کیا بنتا ہے، عمر قید ہوتی ہے یا اس کو ورثہ معاف کرتے ہیں، آنے والے دن بتائیں گے، لیکن رشتوں کے بندھن اتنی جلدی ٹوٹ جائیں گے، اپنے ہی اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے، یہ رشتے خون سفید ہو جائے گا،
یہ واقعہ آپ کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یوسف کو کنویں میں پھینکا جا سکتا ہے، بھائی بھائیوں کے گلے کاٹ سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل پسند آئے تو دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا، اور ایسے 2-3 لوگوں کو ضرور نومینیٹ کیجئے گا کمنٹس کے اندر جن کو آپ یہ ویڈیو پہنچانا چاہتے ہیں۔